بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں نسیم فاروق۔ 4 دن کی، سب سے پہلے تو آپ سب کو عید مبارک۔ 4 دن کی عید کی چھٹیوں کی وجہ سے میں کوئی ویلاگ نہیں کر سکا، کچھ مصروفیات تھی، تو آج الحمدللہ آپ کے سامنے میں موجودہ سچویشن جو چل رہی ہے اس وقت سپریم کورٹ کے حوالے سے، اس حوالے سے کچھ آپ کے سامنے کچھ باتیں لانا چاہتا ہوں، جو کہ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے اور سن رہے ہوں گے کہ اس موجودہ امپورٹڈ گورنمنٹ نے تو آخیر کر دی ہے۔ یہ چاہتے کیا ہیں، یہ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ انہوں نے ہر حربہ استعمال کر کے دیکھ لیا، ہر انتقامی کارروائی عمران خان کے اوپر اور ان کے کارکنوں کے اوپر، اور اس ملک میں آئین اور قانون کی جس طرح سے دھجیاں بکھیری گئی ہیں، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی کہیں پہ بھی۔ تو آج جب سپریم کورٹ نے عید سے پہلے ان کو ٹائم دیا تھا کہ آپ آپس میں مذاکرات کریں تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ، اور کوئی ایک ایجنڈے پہ کسی پہ آپ متفق ہو جائیں، مگر اس کے ساتھ ایک شرط یہ رکھی تھی کہ جو الیکشن ہے پنجاب کا، وہ اپنی جگہ ہر حالت میں ہوگا 14 مئی کو، اس سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ باقی جو مزید آپ کی جو آپس میں ڈیسائیڈ ہوگا، اس پہ مین قومی اسمبلی اور دوسرے 2 صوبائی 3 اسمبلیوں کے الیکشن ہیں، اس کے اوپر ہم پھر بات کریں گے۔ انہوں نے ان 4 روزہ عید کی تعطیلات میں نہ کسی سے انہوں نے کوئی مذاکرات کیے۔ پی ٹی آئی والوں سے پوچھا گیا، پی ٹی آئی والوں نے بھی یہی کہا کہ انہوں نے ہم سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا، جبکہ عمران خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں، وہ اس چیز پہ راضی ہو گئے ہیں کہ ٹھیک ہے الیکشن مزید اگر آگے بڑھانا ہے تو آگے بڑھا لیں، اگر ایک وقت میں عام انتخابات ہو سکتے ہیں تو ہم اس پہ بھی راضی ہیں۔ عمران خان اور پی ٹی آئی پوری اور 22 کروڑ عوام اس وقت چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور اب جو سپریم کورٹ نے جو تاریخ دی تھی کہ وہ 21 ارب روپے جو ٹرانسفر کرنے تھے الیکشن کمیشن کو، وہ آج بھی اب تک اس وقت تک جو میں اس وقت ویلاگ کر رہا ہوں، الیکشن کمیشن کو پیسے نہیں ملے۔ اور آج انہوں نے، اصل میں ان کا مقصد یہ ہے، انہوں نے الیکشن کرانے نہیں ہے، جس میں طاقتور حلقے اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہی وہ ہے کہ الیکشن نہ ہوں، تو ان کو پوری آشیرواد ہے ان کی۔ اور یہ ظاہر بغیر اس کے تو اتنا نہ شہباز شریف کے اندر تپڑ ہے، نہ نواز شریف میں، نہ اس پوری پی ڈی ایم کے اندر ہے کہ وہ اتنا اسٹینڈ لے لے، سپریم کورٹ کے سامنے جا کے کھڑی ہو جائے اور ان کے ساتھ۔ آج بھی جو شہباز شریف نے ابھی جو ان کا اجلاس تھا آج پارلیمان کا، اس کے بعد انہوں نے پھر کابینہ کا اجلاس میں جانے سے پہلے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے، انہوں نے تمام فیصلوں کو رد کر دیا ہے، ان کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے، اس میں 2 گروپ پی ڈی ایم کے بن گئے اس وقت، جو اسمبلی میں بھی پی ڈی ایم 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوئی ہوئی ہے۔ ایک تو وہ ہے جو فضل الرحمان، نواز شریف، اور باقی دوسری طرف پیپلز پارٹی اور باپ پارٹی، ایم کیو ایم، یہ سب ایک طرف ہیں۔ ایک کہتے ہیں جی الیکشن کراؤ، دوسرا اس پہ سپریم کورٹ کی اس پہ ہلکا ہاتھ رکھو اور اس کی بات کو مان لو، کوئی ایسا غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام نہ کیا جائے۔ اور دوسرا کہتا ہے نہیں، مار دو، مر جاؤ، لڑ جاؤ، جو کرنا ہے سپریم کورٹ کو پر چڑھائی کر دو کسی طریقے سے بھی۔ یعنی
یہ وہی 4 اور 3 اور 4 اور 3 کی راہ گلاپ رہے ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ 7 رکنی اس فیصلے کے اندر 5 ججز صاحبان نے وہ فیصلہ کیا تھا، اور وہ جو 7 رکنی اور 3 اور 4 کا یہ فیصلہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم اس 3 رکنی جو فیصلہ ہے 3 اور 2 کا، ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں اور یہ پنچایت نہ کرے۔ چیف جسٹس کو شہباز شریف یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پنچایت نہیں کرے، اور یہ جو ہے نا ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، آپ آئین اور قانون کے مطابق جو کام کریں گے ہم اس کو مانیں گے۔ تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تو آئین اور قانون کے مطابق جو بات کر رہا ہے، وہ تو یہ نہیں کہہ رہا، وہ تو ان کے لوگوں نے اٹارنی جنرل اور ان لوگوں نے اس سے چیف جسٹس سے ٹائم مانگا تھا کہ عید کی چھٹیوں میں آپ ہمیں ٹائم دیں، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ چیف جسٹس نے کہا جی آپ کو 5 دن کی چھٹی مل رہی ہے، آپ کے کہنے کے مطابق آپ کو 26 اپریل تک کا ٹائم دیا ہے، آپ اس میں اپنے معاملات کریں، آپ کو اور کون سا ٹائم چاہیے؟ تو وہ اس میں بجائے لوگوں سے مذاکرات کرنے کے، پی ٹی آئی سے بات کرنے کے اور دوسری دیگر سیاسی پارٹیوں کے، اس میں فضل الرحمان تو ایسے ناچ رہا ہے جیسے اس کو کوئی چابی بھر دی گئی ہو۔ اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ایک وہ نواز شریف جو بیٹھا ہوا ہے لندن کے اندر، جو سزا یافتہ ہے، منی لانڈر ہے، سیسیلین مافیا اور گاڈ فادر کے خطاب سے نوازا ہوا پاکستان کی عدلیہ سے، اس نے نہ جانے، اور وہ مریم نواز اس کی بیٹی جو سعودی عرب میں 1 ہفتہ عمرے کے نام پہ وہ پروٹوکول مانگ رہے تھے سعودی پرنس سے، وہ انہوں نے ان کو نہیں ملا، اور جھوٹی خبریں اخبار میں اور ٹی وی پہ چلاتے رہے۔ بالآخر وہ یہ اپنے تعطیلات گزار کے عید کی اور وہ عمرے کی وہ واپس لندن پہنچ گئے، اور وہاں سے ان کا یہ کہنا ہے کہ بس جو بھی ہے ہم نے کوئی کچھ نہیں ماننا، کسی چیز کو نہیں ماننا، آندھی ہو طوفان ہو، ملک کا بیڑا غرق ہو، ملک جہنم میں جائے، ملک کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے ہو جائے، مگر آپ نے سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کو نہیں ماننا اور الیکشن نہیں کرانے۔ یہ انہوں نے اپنا حتمی جواب آج شہباز شریف نے اجلاس اپنے جو پارلیمنٹ کا تھا اس سے اور کابینہ کے اجلاس میں جانے سے پہلے اپنا اسٹیٹمنٹ دے دیا۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے یہ پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کو ٹائم دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، مگر اگر آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانا تو اس کے کانسیکوینسز جو آئیں گے اس کے لیے پھر آپ پوری طریقے سے تیار ہو جائیے۔ اب جو لگ رہا ہے کہ یہ ان کے اوپر توہین عدالت بھی لگے گی، کنٹیمپٹ آف کورٹ، ان کے اوپر آرٹیکل 6 بھی لگے گا، ان کو سزائیں بھی ہوں گی، اور یہ پوری وزیر اعظم سمیت پوری کابینہ اور الیکشن کمشنر اور یہ تو کنٹیمپٹ آف کورٹ لگنا ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ یہ کچھ بھی کر لیں، الٹے ہو جائیں، سیدھے ہو جائیں، انہوں نے جو ملک کا حشر کیا ہے اور جو جس طرح سے یہ عدلیہ اور قانون کو جس طرح دھجیاں بکھیر رہے ہیں، ان کے نزدیک کوئی آئین اور قانون کوئی کچھ نہیں ہے، ان کو نہ عوام کی فکر ہے نہ ان کو کسی چیز کی فکر ہے۔ یہ چاہتے کیا ہیں؟ ان کے بھائی نے وہ تو کہتا ہے میں تو خود تو وہ نائل ہو گیا، سزا یافتہ ہو گیا، اور مریم نواز بھی، اب وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو جائے کسی طریقے سے، یہ بھی نااہل ہو جائے اور اس کو بھی گھر پہ بٹھا دیا جائے۔ اس کے مقصد یہی ہے صرف کہ شہباز شریف بھی اب نااہل ہو جائے، بھلے سپریم کورٹ پہ چڑھائی کیوں نہ کرنی پڑے، چیف جسٹس کے گھر کیوں نہ بھیجنا پڑے، کیونکہ چیف جسٹس کے خلاف بھی یہ پروگرام پلاننگ کر رہے ہیں۔ پروگرام پلاننگ یہ ہو رہی ہے کہ چیف جسٹس کو عمر میں کمی کر کے اس کو ریٹائرڈ کر کے گھر بھیج دیا جائے۔ یہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا یہ سمجھ رہے ہیں۔ کسی بھی آئین اور قانون میں ترامیم کرنے کے لیے 2/3 اکثریت پارلیمنٹ میں چاہیے ہوتی ہے، ان کے پاس تو اپوزیشن بھی نہیں ہے اور نہ ان کی اپنی اکثریت ہے۔ جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں حرکتیں، یہ ساری زندگی کے لیے نااہل ہوں گے، اس ساری زندگی کے لیے کہتے ہیں ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا ہے، بغاوت کے مقدمہ ان پہ قائم ہونا ہے۔ یہ اس چیز کو بھول گئے،
کل صبح 11:30 بجے اس کی سماعت ہے سپریم کورٹ میں، اور اس کیس پہ انشاءاللہ امید ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اس پہ بولڈلی ایکشن لیں گے، اور ان سب کا یہ اکیلا نہیں جائے گا پرائم منسٹر، اس کے ساتھ اس کی پوری کابینہ، اسپیکر، الیکشن کمشنر، گورنر اسٹیٹ بینک، یہ سب نااہل ہوں گے، جن نے بھی حکم عزولی کی ہے سپریم کورٹ کی، یہ سب اپنے کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔